الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات تقریب سعید میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز خطیب اسلام مخلصی فی اللہ حضرت علامہ محمد بابر عطاری صاحب زید مجدہ اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اٹھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں برادر عزیز حضرت علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ہمیشہ کی طرح سیالکوٹ سے یہاں پہنچنے تک جن کی محبت اور رہنمائی شامل حال رہی، اللہ رب العزت انہیں شرح صدر عطا فرمائے، تفقہ فی الدین سے نوازے اور پوری زندگی حضور کے دین کی نوکری اور چاکری کی توفیق عطا کرے۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ جلسوں کا سب سے بڑا مقصد دین کو اور اسلام کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج کا عنوان ایک عظیم عنوان ہے
کہ جو اللہ رب العزت کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ تو مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان کے تناظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ ایک مسلمان اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے، اور جب وہ بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کیسے کیسے مقامات عطا کرتا ہے۔ ہم اکثر یہ تو سنتے رہتے ہیں فلاں اللہ کے بندے کا یہ مقام ہے، فلاں ولی کی یہ شان ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس رتبے تک اور اس درجے تک وہ ولی پہنچا کیسے ہے۔ ولی آسمان سے نہیں اترتے کہ اللہ بادلوں کے ذریعے ولیوں کو زمین پہ اتار دے جیسے بارش اترتی ہے۔ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی کا کانٹا بدل لیتے ہیں اور رخ حضور کی شریعت کی طرف کر لیتے ہیں، اور اندر سے باہر تک وہ اللہ کے سچے بندے اور حضور کے کھرے غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرتے ہیں، اور جن کے کرنے سے اس نے روک دیا زندگی بھر ان چیزوں سے رکے رہتے ہیں۔ تو جو حضور کی شریعت پہ چلتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ لفظ اولیاء استعمال کر کے اولیاء اللہ ان کی شان بیان کی ہے، وہیں ان کی پہچان بھی بیان کی ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں وہ آیات، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو ان کی شان بیان کی اللہ رب العزت، لیکن اس سے اگلی آیت میں ان کی پہچان بیان کی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی ایمان والے ہوتے ہیں ایک چیز، کافر ولی نہیں ہوتا۔ ولی کا مومن ہونا ضروری ہے، اللہ کا ولی ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور جو شیطان کے ولی ہیں، ولی کا معنی ہے دوست، جو شیطان کے ولی اور دوست ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، ان میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو ولی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو ایمان ہو، مومن ہو، اور دوسرا متقی ہو، پرہیزگار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ہم انہیں خوشخبری دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، اگلی دنیا میں بھی ہم انہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ تو جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ولی کا مقام بیان کیا، دوسری آیت میں ولی کی پہچان بیان کیا، اور تیسری آیت میں اللہ نے ولی کا انجام بیان کیا۔
اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبریاں ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد، وصال اور انتقال کے بعد بھی انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے سزا نہیں ہوتی، دھمکی نہیں ہوتی، بلکہ خوشخبریاں ہوتی ہیں ان کے لیے، خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ تو ولی کی سب سے بڑی پہچان وہ ہے جو قرآن نے ہمیں دے دی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں نا، پرہیزگار، کہ فلاں بندہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ متقی کا معنی ہے پرہیزگار۔ تو کس چیز سے وہ پرہیز کرتا ہے کہ اس کو پرہیزگار کہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دوائی کھانی ہے اور اس چیز سے پرہیز کرنی ہے۔ تو جن جن چیزوں سے وہ پرہیز کہتا ہے، آپ بتائیں کہ ان چیزوں سے رکے رہنا ہے یا ان کو استعمال کرنا ہے؟ پرہیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچنا، رکے رہنا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو وہ کس چیز سے پرہیز کرتے ہیں؟ یہ غور سے سننا، کس چیز سے وہ پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا میرے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو میں حکم دیتا ہوں نا اس پہ عمل کرتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، یہ بھی فرما سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت بات یوں کر رہا ہے کہ میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو پرہیز کرتے ہیں۔ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا کہ میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو پرہیز کرتے ہیں؟ اب یہیں سے فرق بنتا ہے ہم میں اور ولی میں، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی نیکی کر لیتے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ نیکی کرنا ہے۔ وہ حج کر لیتے ہیں، اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا یہ نیکی کرنا ہے۔ وہ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دے لیتے ہیں، زکوٰۃ دینا یہ نیکی کرنا ہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ نیکی کرنا ہے۔ تو یہ تو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اور وہ پھر سال کے بعد مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اگر صاحب نصاب ہو، حج بھی کراتے ہیں، مگر وہ ولی نہیں بنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ تو ولی کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ وہ نیکی کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ نیکی کرتے ہیں مگر گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ پرہیزگار تو بننا تھا گناہ چھوڑنے سے، پرہیزگار تو بننا تھا گناہ چھوڑنے، نیکی چھوڑنے سے تو پرہیزگار نہیں نہ بنتا، کہ نیکی چھوڑ دے تو وہ پرہیزگار ہے۔ تو پرہیز کس سے کرنی تھی؟ گناہوں سے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان سے اس نے رکنا تھا، جن سے منع کیا ان سے منع ہونا تھا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ ذہن میں رکھیے، متقی وہ نہیں ہے جو نیکی کرے، متقی وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ متقی وہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے 5 وقت، متقی وہ ہے جو ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامے دیکھنے چھوڑ دے۔ متقی وہ نہیں ہے کہ جو حج کر لے، متقی وہ ہے جو بڑے بازار سے گزرے تو کسی ایک عورت پر بھی اس کی غلط نظر نہ اٹھنے پائے۔ یہ سمجھ لیں، ولی وہ نہیں ہے امام الانبیاء کے غلاموں کے جو صرف سال بعد مہینے کے روزے رکھ لیں۔
روزہ رکھنے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ، ایک ہوتا ہے خاصوں کا روزہ، ایک ہوتا ہے اخص الخواص کا روزہ۔ تین قسم کے بندے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یعنی درجے ہیں ان کے۔ ایک ہے عوام کا روزہ، وہ ہم جیسے لوگ رکھتے ہیں، کیا کہ روزہ رکھ لیا تو صرف تین چیزوں سے بچے رہتے ہیں، تین چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے اور خواہش پوری کرنے سے۔ یہ ہمارا روزہ ہے نا، صرف تین چیزوں سے بچتے ہیں اور کسی سے نہیں بچتے، چغلی اور غیبت سے نہیں بچتے، فلمیں دیکھنے، ڈرامے دیکھنے، گانے سننے، اس سے نہیں بچتے، غلط نظر ڈالنے سے نہیں بچتے، جھوٹ بولنے سے نہیں بچتے، کم تولنے سے نہیں بچتے، ملاوٹ کرنے سے نہیں بچتے، دودھ میں پانی ملانے سے نہیں بچتے، حرام اسی طرح کھاتے رہتے ہیں۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ روٹی اور پانی اور خواہش نفس یہ چھوڑ دیتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن حرام کماتے رہتے ہیں، حرام کماتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھا ہے مگر کمائی حرام کی ہو رہی ہے، کمائی حرام کی ہو رہی ہے۔ جیسے باقی 11 مہینوں میں ڈنڈی مارتا تھا نا تولتے ہوئے، اسی طرح اب بھی مار رہا ہے۔ باقی 11 مہینوں میں جس طرح کم تولتا تھا اسی طرح اب تول رہا ہے، جیسے باقی 11 مہینوں میں جھوٹ بولتا تھا رمضان میں اسی طرح جھوٹ بول رہا ہے۔ تو صرف تین چیزوں سے رکا ہوا ہے روزہ رکھ کے، کھایا اس نے نہیں ہے، پیا نہیں ہے اور خواہش نفس نہیں پوری کی اگر شادی شدہ ہے، باقی ہر گناہ کر رہا ہے۔ یہ عوام کا روزہ۔ خاصوں کا روزہ کیا ہے کہ امام الانبیاء کے غلاموں وہ جب روزہ رکھتے ہیں نا تو صغیرہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، نہ صغیرہ کرتے ہیں نہ کبیرہ کرتے ہیں، کیونکہ صوم کا معنی ہے روزہ، صوم سیام کا معنی بھی ہے روزہ، لیکن عربی لغت اور ڈکشنریز اگر آپ اٹھائیں تو صوم کا معنی ہے رک جانا، اور اسی سے بنا ہے صائم، روزے دار۔ جس نے روزہ رکھا ہو عربی میں اسے صائم کہتے ہیں، اور جو روزہ ہے اس کو صوم کہتے ہیں یا سیام کہتے ہیں۔ تو صائم کا معنی کیا ہے؟ رک جانے والا۔ تو یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں وہ ہر اس شے سے رک جاتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا۔ پھر اخص الخواص کا روزہ کیا ہے؟ جو ان سے بھی اوپر کے درجے کے لوگ ہیں، جو اللہ کے خاص ولی بنتے ہیں، ان کا کیا روزہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ روزہ رکھتے ہیں نا تو وہ روزے کے دوران اپنے دماغ اور دل کو برے تصور سے بھی بچائے رکھتے ہیں، برا خیال بھی وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ روزے میں۔ حضرت داتا علی حجویری، ان کے ولی ہونے میں کوئی شک ہے؟ کتنے بڑے ولی ہیں؟ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ الدنیا یوم ولن فیہ صوم۔ یہ ولیوں کا مقام ہے۔ ولی کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ وہ روزہ صرف رمضان میں نہیں رکھتے کہ رمضان میں ہر شے چھوڑ دیں جس کا چھوڑنا اللہ رسول نے فرما دیا، نہیں، ولی کیا کرتے؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جو اللہ والے ہیں نا، جنہوں نے اس سے لو لگا رکھی ہے، ہماری نظر میں یہ دنیا ایک دن کی ہے۔ یہ غافل لوگ ہیں جن کی نظر میں دنیا 4 دن کی ہے، دنیا ایک دن کی ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں الدنیا یومن ولن فیہ صومن، فرماتے ہیں دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا۔ کیا مطلب؟ ولی کی نظر میں یہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم پوری زندگی روزے سے رہتے ہیں، روزے سے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان گزر جائے تو پھر گناہ شروع کر دیں،
ہم جس طرح رمضان میں بچتے ہیں گناہوں سے، اسی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو ولی جو ہوتا ہے نا، پرہیزگار، وہ صرف نیکی کرنے سے نہیں بنتا، وہ گناہ چھوڑنے سے بنتا ہے۔ اب کتنے نمازی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر گناہ بھی کرتے ہیں؟ کتنے حاجی حج کر کے آتے ہیں پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگلے تو بخشے گئے، پھر نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں گناہ۔ بنیادی طور پر آپ یہ نکتہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ولی وہ ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، 50 60 70 سال عمر ہو گئی ہماری، امام الانبیاء کے غلام، ابھی ہم پرہیزگار بھی نہ بن سکے، پرہیزگار بھی نہ بن سکے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ میں دیکھتا ہوں، بوڑھے بوڑھے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں نا، اینک صاف کر رہے ہیں، فلم توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اڈوں پر جو ہوٹل ہیں، اڈوں پہ ہوٹل ہیں، وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ امام الانبیاء کے غلام، وہ آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سوائے مدنی چینل کے پاکستان کا ہر چینل حضور کی امت پہ بے حیائی مسلط کر رہا ہے۔ جس چینل کو چلاؤ طوائفیں، گانے گانے والیاں، ناچنے والیاں، کل تک جنہیں کنجریاں کہتے تھے آج وہ فنکار ہیں، آج آرٹسٹ ہے، صرف نام بدلا ہے، کام اندر وہی ہے۔ جس چینل کو چلاؤ گندی عورتیں آدھے ننگے جسم لے کر ناچ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں کی اور کانوں کی بدکاری میں ملوث۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہے، من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، کہ جو کسی کا گانا سنتا ہے نا، یہ ٹرکوں میں اور ٹرالیوں میں اور ٹریکٹروں پہ اور سوزوکیوں میں اور بسوں میں اور کوچوں میں اور رکشوں میں، صبح و شام گانے چلانے والوں اور گانے سننے والوں، اور شادیوں پر بھی ڈیک لگا کر کنجریوں کے گانے سننے والوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، من جلس الی قینۃ، جس نے یسمع منها، کسی طوائفہ گانے والی کا گانا سنا، اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کے دونوں کان سیسا پگھلا کر نہ دوزخ کی آگ میں بھر دے گا، دونوں کان بھر دے گا۔ عورت جو ہے نا، عورت، اس کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ عورت اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہے، بولی ہماری عورتیں گھر میں بیٹھ کر مصلی پہ وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کریں اور سامنے قرآن کھلا، اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، کتنی عظمت والی چیز، مگر عورت کی چونکہ آواز کا بھی پردہ ہے، تو شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ عورت اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکے۔ وہ امام الانبیاء کے غلاموں، جو عورت اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ ڈولکی کی تھاپ پہ گانے گا سکتی؟ تو ہم بہت سی چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو حرام ہیں، بہت سی چیزیں وہ سنتے ہیں جن کا سننا حرام ہے، اور ہماری میجارٹی اور اکثریت اسی گناہ میں ملوث ہے، اسی گناہ میں لگی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں گانے نہیں سنتے نا، یعنی پرہیز کرتے ہیں، پرہیزگار بنے رہتے ہیں، اپنے کانوں میں کسی غیر کی آواز نہیں پڑنے دیتے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا میدان قیامت میں، اللہ خود آواز دے گا، این عبادی الذین
ينزهون انفسهم واسماءهم عن اللهو ومزامير الشیطان. قیامت کا میدان ہے، ساری دنیا اکٹھی ہے اور اللہ خود آواز دے رہا ہے. اللہ آواز دے رہا ہے، وہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھتے تھے. اپنے آپ کو اور اپنے کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھتے تھے، نغموں اور گیتوں سے بچا کے رکھتے تھے. اللہ آواز دے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں. اس آواز میں اتنی لذت ہوگی نا، اتنی لذت ہوگی اس آواز میں کہ زندگی بھر گانے نہ سننے کی قیمت تو وہاں پڑ جائے گی. اللہ اپنے ان بندوں کو آواز دے رہا ہے جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے. وہ عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا آواز صرف اس لیے دی تاکہ ساری دنیا سنے. آدم علیہ السلام سے قیامت تک ساری دنیا اکٹھی ہے. فرمایا آواز میں نے اس لیے دی ہے تاکہ ساری دنیا سنے جو اپنے آپ کو گانے سننے سے بچا کے رکھتے تھے. آج ان کا رب انہیں کیا دینے والا ہے. اللہ جب آواز دے گا دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے کانوں کو گانوں سے بچانے والے میرے بندے کہاں ہیں؟ عرض کریں گے مولا ہم حاضر ہیں. اب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا ادخلوہم فی ریاض المسک. اللہ نوری فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں انہیں میدان قیامت سے اٹھاؤ اپنے نوری پروں پر اور مشک و عنبر کے باغوں میں اتار دو. کستوری کے باغوں میں اتار دو، انہیں جنت میں لے جاؤ سیدھے اپنے پروں پہ اٹھا کے. اور وَأَسْمِعُوهُمْ حَمْدِي وَثَنَائِي. اللہ فرمائے گا دنیا میں انہوں نے گانے نہیں سنے تھے، میوزک موسیقی نہیں سنی تھی، انہوں نے نغمے اور گیت نہیں سنے تھے. آج انہیں یہ اجر دینا ہے فرشتوں تم اپنی نوری زبان سے ان کے کانوں کو میری حمد اور ثنا سناؤ. تو جب فرشتے اللہ کی حمد کریں گے نا تو ایسی لذت پیدا ہوگی کہ 5 صدیوں کے لیے 500 سال کے لیے وہ لوگ مستی میں چلے جائیں. حمد اور ثنا خدا کی ہے اور زبان ہے نوری فرشتوں کی اور کان ہے اللہ کے ان بندوں کے کہ جنہوں نے دنیا میں کان گانوں سے بچا کے رکھے تھے، موسیقی اور میوزک سے بچا کے رکھے تھے. اللہ رب العزت یوں اجر دیتا ہے. تو ہم ہی میں سے لوگ ہوتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں کے، وہ صرف نیکی نہیں کرتے، وہ پرہیز بھی کرتے ہیں گناہوں سے بچے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نا ان کا درجہ بلند کرتا رہتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ ہی کے محلے کے 2 دکاندار اگر ہوں، آمنے سامنے دکان ہے، آپ دیکھتے ہیں دونوں صبح ایک ہی وقت پہ دکان کھولتے ہیں اور رات کو ایک ہی وقت پہ بند کر کے آ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ہیں دونوں دکاندار اور آمنے سامنے ایک ہی بازار میں دکانیں، مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک وہ ہے کہ جو دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، ملاوٹ والا مال بیچتا ہے. دوسرا بھی دکاندار ہے جو اس کے سامنے ہے، وہ بھی ترازو میں تولتا ہے، لیکن جب کوئی ڈنڈی مارنے کا خیال آتا ہے نا اسے تو فوراً اس کا ایمان اور ضمیر اسے اندر سے آواز دیتا، خبردار ترازو میں ڈنڈی مت مارنا. کیوں؟ آج ترازو تیرے ہاتھ میں ہے، کل ترازو اس کے ہاتھ میں ہوگا. آج تکڑی تیرے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہوگی. وہاں ڈنڈی کیسے مارے گا؟ اللہ کا خوف طاری ہوا اس پر. اس نے زندگی بھر کم نہیں تولا، اس نے ملاوٹ والا مال نہیں بیچا. کیوں؟ کہ اس نے علماء کی حدیث سن رکھی تھی، علماء سے حدیث سنی تھی اپنے نبی. میرے آقا فرماتے ہیں من غش فلیس منا. یہ سننا غور سے، ملاوٹ کرنے والوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے ملاوٹ کی میری امت کے بندے نے، اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والا میری امت سے نہیں، حضور فرماتے ہیں. اسے یہ حدیث ذہن میں تھی، وہ زندگی بھر ڈرتا رہا، ملاوٹ والا مال نہیں بیچا اس نے. امام الانبیاء کے غلاموں، آذان کی آواز آئی مسجد میں، دکان بند کر کے نماز پڑھنے چلا گیا. 10 منٹ 15 منٹ اس نے دیے مسجد میں.
پھر پلٹ کے آیا، پھر اس نے دکان کھولی، پھر عصر کی نماز آذان ہوئی تو پڑھنے چلا گیا. اسی طرح اس نے نمازیں بھی نہیں چھوڑی. محلے والوں کی نظر میں دونوں دکاندار تھے، دونوں شام کو دکان بند کر کے گھر لوٹتے رہے. مگر اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ایک صرف تجارت کرتا رہا، دوسرا تجارت بھی کرتا رہا، اپنی دکان پہ خدا کی عبادت بھی کرتا رہا. کہ جس کی تجارت شریعت کے مطابق ہوتی ہے نا، اس کی صرف تجارت نہیں ہوتی، اس کی وہ عبادت بھی ہوتی ہے. ایک بار حضور نے فرمایا تھا، یہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء نے فرمایا تھا، میرے صحابیوں کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو حج سے بھی معاف نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہیں جو زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے. اصحاب رسول پریشان ہو گئے تھے، یا رسول اللہ، حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، تو پھر ان کی معافی کا طریقہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، جب کوئی میرا امتی اور خدا کا بندہ اپنے بیوی بچے کے لیے اور گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، اور حلال کمانے میں اسے جو تھوڑی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے سبب اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک بار امام الانبیاء نے مجاہدوں کی عظمت بیان کی کہ جو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں نا کافروں کے ساتھ، اور وہاں شہید ہوتے ہیں، تو شہیدوں کا رتبہ بیان کیا حضور نے کہ شہیدوں کو بڑے درجے ملتے ہیں. جب ان کی روح نکلتی ہے تو ابھی روح نہیں نکلتی کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، پردے ہٹا کے انہیں جنت دکھا دی جاتی ہے. تو جب یہ شان بیان کی نا تو عورتیں بھی سن رہی تھیں، صحابیات. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد تو بڑے رتبے پا جائیں گے، کیونکہ وہ تو میدان جنگ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے خلاف، لیکن ہم عورتیں تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، تو پھر ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہم تو بہت نیچے رہ جائیں گے. مرد تو بڑی منزلیں جنت میں اونچے مقام پا جائیں گے. سنو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، محنت احداکن فی بیت زوجہا تدرک جہاد المجاہدین انشاءاللہ. امام الانبیاء نے فرمایا، میری امت کی عورتوں، تم اپنے گھروں میں جو کچن میں کھانا پکاتی ہو، جو اپنے خامد اور اپنے بچوں اور اولاد کے کپڑے دھوتی ہو، اور جو گھر میں جھاڑو دیتی ہو، اور جو گھر میں صفائی کرتی ہو، امام الانبیاء نے فرمایا، تمہارا گھر میں خامد اور اولاد کی خدمت کرنا تمہیں مجاہدوں کے رتبے تک لے جائے گا. شریعت نے کسی کا دامن بھی خالی نہیں چھوڑا، کسی کی جھولی بھی خالی نہیں چھوڑی. حضور، عورت اگر اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہے، خامد کے ساتھ مخلص ہے، اپنی عزت کا دھیان رکھتی ہے، اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اپنے خامد کی کمائی میں خیانت نہیں کرتی، اور 5 وقت کی نمازی بن کے رہتی ہے، اور امام الانبیاء کے غلاموں گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے، یعنی نیکیاں کرتی ہے اور گناہ چھوڑ کے رکھتی ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں، وہ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، مگر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا، لکھ دو کہ یہ عبادت کر رہی ہے. وہ خامد اور بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، اللہ فرماتا فرشتوں لکھ دو یہ میری بندی عبادت کر رہی ہے. تو اس طرح لوگ جو ہے نا، وہ پھر اللہ کا قرب پاتے ہیں، اللہ کے ولی بنتے ہیں. تھے دونوں دکاندار، ایک مردود ہوتا رہا، دوسرا مقبول ہوتا رہا، ایک پست ہوتا رہا، دوسرا بلند ہوتا رہا. اور پھر اگلی بات سنیں، اس نے حلال کمایا تھا، تھوڑا کمایا تھا مگر سترا کمایا. دوسرے نے چند دنوں میں پلاٹ خرید لی اور کوٹھی خرید لی اور کار خرید لی. تھے دونوں دکاندار، آمنے سامنے تھے، مگر وہ ڈرتا رہا. امام الانبیاء کے غلاموں، اس کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈلی تھی. جب دونوں گھر آ کے رات کو سو گئے، یہ عشاء پڑھ کے سویا، وہ ٹی وی دیکھ کے سو گیا.
یہ ٹچ موبائل پر کنجریوں کے گانے اور فلمیں دیکھ کر سن کر سویا، اس نے نہ نماز پڑھنی تھی نہ پڑھی، دونوں سو گئے، ایک حرام کماتا رہا ایک حلال کماتا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ بدبخت سو گیا حرام کمانے والا، تو اس پر شیطان اترتے رہے، اللہ کی لعنت اترتی رہی، وہ سو گیا حلال کمانے والا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں زمین پہ اترو، اس کی چارپائی کے پاس بیٹھو، رات کو وہ جتنے سانس لیتا ہے اتنے اس کے رتبے بلند کر دو۔ وہ جتنے سانس لیتا ہے ہر سانس پر ایک نیکی لکھتے جاؤ، ہر سانس پر اس کا درجہ بلند کرتے جاؤ، اور ہر سانس پر اس کے گناہ ختم کرتے جاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کا سونا بھی سونا بن گیا، سونا بن گیا۔ وہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، ایک جاگدیاں بھی ستے ہو، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگدیاں بھی ستے ہو، اور ہکنا نو رب ستیاں ملیا، ایک جاگدے بھی گئے مٹھے ہو۔ کچھ ایسے ہیں وہ جاگتے ہیں مگر اللہ کی لعنتیں اتر رہی ہوتی، کیونکہ حرام کمایا تھا، حرام دیکھا تھا، حرام سنا تھا۔ اور حلال کھانے والے سو بھی جائیں امام الانبیاء کے غلاموں تو ان کا سانس فرشتے لکھتے ہیں اور درجے بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر وہی ایمان والے اور تقوی والے میں انہیں اپنا ولی بنا لیتا، وہ میرے دوست ہوتے ہیں، میرے ولی بن جاتے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ وہ سب کچھ کر کے بھی نہ سمجھتے ہیں کمی رہ گئی، اور ہم 4 سجدے کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم بزرگ بن گئے۔ یہ شب قدر آتی ہے نا، یا شب برات آتی ہے، شب برات بھی اسے کہتے ہیں، تو اس میں اگر ہم 4 6 رکعت 20 رکعت نفل پڑھ لیں نا تو سمجھتے ہیں صبح کہ ہم تو بزرگ ہو گئے اور جنت کے ہم ٹھیکیدار بن گئے۔ تو ولی کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے ہیں کمی رہ گئی، کمی رہ گئی۔ چونکہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اب ولی کا مقام بھی اس میں آپ کو سمجھ آئے گا، اور ولی کا کردار بھی اس میں سمجھ آئے گا۔ حضرت رابعہ بصری ہیں عورت، مگر اپنے دور کے بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ رابعہ انہیں کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ اپنی بہنوں میں نہ چوتھے نمبر پہ تھی، تو جو چوتھی ہوتی ہے نا، عربی میں اسے رابعہ کہتے ہیں، چوتھی۔ تو چونکہ چوتھے نمبر پہ پیدا ہوئی تھی اس لیے نام ہی ان کا چوتھی رکھ دیا، رابعہ۔ تو رنگت ان کی کالی تھی، نقش اچھے نہیں تھے، نین نقش جنہیں آپ کہتے ہیں نا، وہ اچھے نہیں تھے، رنگت کالی تھی، مگر اندر اتنا ہی روشن تھا اور سفید تھا۔ ان کی شادی ہوئی تو ہر رات پاک صاف ہو کے اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور جا کے پوچھتی ہیں میرے سرتاج میرے لیے کوئی حکم ہے؟ وہ کوئی حکم دیتے تو بجا لاتی، اور وہ کہتے رابعہ کوئی حکم نہیں، آرام کرو۔ تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں ساری رات رابعہ ہوتی اور مصلی ہوتا، سجدے ہوتے اور خدا کی یاد ہوتی۔ ایک رات خامد اٹھا کہ یہ ساری رات مصلی پہ کیا کرتی ہے؟ جب اس نے دیکھا نا مصلی پر رابعہ کھڑی ہے، دیکھا آسمان سے نور اتر کر رابعہ کا طواف کر رہا ہے، اور رابعہ سجدے میں جا کر رو رہی ہے اور عرض کی میرے رب تو نے میرا جسم ایک بنا دیا اور مالک 2 بنا دیا۔
میرا خامد بھی مالک ہے، تو بھی مالک ہے، جسم ایک ہے۔ اگر خامد کی مانوں تو تیری بندگی اور یاد رہتی ہے، اگر تیری بندگی میں رہوں تو خامد کی خدمت رہتی ہے۔ تو جسم ایک بنا دیا، مالک تو نے دو بنا دی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب خامد نے دیکھا کہ آسمانوں سے نور اتر کر رابعہ کا طواف کر رہا ہے تو وہ سمجھ گئے اس کے دل پر اس کی محبت کا راج ہے۔ خامد نے حضرت رابعہ کو نا آزاد کر دیا۔ کہا اسے عشق ہے، عشق حقیقی اپنے مولا کے ساتھ، یہ میرے کام کی نہیں ہے، میں اسے آزاد کروں تاکہ جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ پھر رات پوری مصلی پہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، تلاوت قرآن کرتی ہیں، ہر برائی سے بچی رہتی ہے، اور ایک رات میں 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں، 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں۔ نفل پڑھ کے پھر سو جاتی ہیں، تھوڑا سا آرام کر کے پھر اٹھتی ہیں، پھر وضو کر کے تہجد پڑھتی ہیں۔ یعنی ہر رات یہ 500 رکعت نفل پڑھتی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی مگر سجدے چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے جوان لڑکے دیکھ لو اپنی گپ شپ نہیں چھوڑتے مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہے عورت مگر 500 رکعت نفل پڑھتی ہیں ہر رات۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک رات حضرت رابعہ نفل پڑھ کے سو گئی۔ اب یہ کردار ہے ولی کا، یہ ولیہ کا کردار ہے، یہ اس کا کریکٹر ہے، یہ کام کرتے ہیں ولی کہ ساری رات خدا کی بندگی میں، دنیا سوتی ہے وہ مصلی پہ روتے ہیں۔ 500 رکعت پڑھ کے جب سو گئی نا تو گھر میں چور گھس آیا۔ حضرت رابعہ سو رہی ہیں، چور جب آیا اندر دیکھ کر پریشان ہوا، بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں پڑا، 2-4 سوٹ تھے ٹاکیوں والے، برتن ہے کچھ مٹی کے پڑے ہوئے ضرورت کے، ایک لوٹا پانی کا بھرا ہے اور مصلی پڑا ہے۔ تو چور پریشان ہوا کہ آج رات میری ضائع ہو گئی، کسی امیر کے گھر اگر جاتا تو رات سنور جاتی، تو یہ میں کس غریب کے گھر آ گیا ہوں۔ پریشان ہوا، غصے میں کہنے لگا چلو جو کچھ ہے نا یہی لے جاتا ہوں۔ اس نے چادر بچھائی اور ان کے کپڑے ڈال لیے، برتن ڈال لیے، گٹھڑی سی بنا لی۔ جب گٹھڑی کو ہاتھ ڈالا نا اٹھانے کے لیے، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ رابعہ سو رہی ہے، چور کی آنکھیں ختم ہو گئیں، نابینا ہو گیا۔ جلدی سے اس نے ڈر کے ہاتھ ہٹا لیا، جو ہی گٹھڑی چھوڑی تو پھر آنکھیں سلامت ہو گئی۔ وہ سمجھا شاید ویسے مغالطہ لگا تھا، شاید اندھیرا آ گیا تھا آنکھوں کے ساتھ، پھر گٹھڑی کو ہاتھ ڈالا، پھر آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ گٹھڑی چھوڑی تو پھر آنکھیں سلامت ہو گئی۔ جب 3-4 بار ایسا کیا نا اس نے تو غیب سے میرے رب کی آواز آئی، او نادان تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا۔ تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو رابعہ کا رب بھی سو گیا؟ تجھے نہیں معلوم یہ میری بارگاہ میں رو رو کے سوئی ہے، یہ 500 رکعت نفل پڑھ کے سوئی ہے، یہ میری ولیہ ہیں جو میری یاد میں سوئی ہے، اور جو یوں سو جائیں وہ سو جاتے ہیں اور میں ان کا خدا ان کا پہرا دیتا رہتا ہوں۔ تو کیا سمجھتا ہے رابعہ سو گئی تو رابعہ کا خدا بھی سو گئے؟ فرمایا جب سے میری بنی ہے اس کے قریب شیطان بھی نہیں جا سکا، تو اس کا کیا کر سکتا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اب اسے سمجھ آئی
میں نے اللہ کی ولیہ کے دامن پہ ہاتھ ڈالا، یہ تو کوئی رب کی بندی لیتی ہوئی، گٹھڑی وہیں چھوڑی، دروازہ کھول کے جب نکلنا چاہتا تھا نا، اللہ کی ولیہ نے کروٹ بدلی، حضرت رابعہ نے کروٹ بدلی اور دیکھا اس کی طرف، پیچھے سے آواز دی محبت بری، او میرے بیٹا، وہ خالی آیا تھا، خالی کیوں جاتا ہے؟ خالی آیا تھا، خالی کیوں جاتا ہے؟ ولی لجپال بھی تو ہوتے ہیں، ان کی لجپالیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، لجپال ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کہ خالی آیا اور خالی جا رہا ہے، آواز دی میرے بیٹا خالی آیا تھا، خالی کیوں جاتا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، اچھا جاگ گئی ہو؟ تو کہنے لگا تیرے گھر میں رکھا کیا تھا جو لے جاتا؟ تیرے گھر میں رکھا کیا تھا جو لے جاتا؟ حضرت رابعہ اٹھ بیٹھی، فرمایا او میرے بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے گھر میں تو کچھ نہیں رکھا، لیکن پیچھے پلٹ کے آ، میں تجھے ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ پلٹ کے آج تجھے ایسا دروازہ دکھاؤں جہاں سے ہر شے مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، عظمت عالیہ۔ وہ سمجھا شاید کسی امیر کا گھر دکھانے لگی کہ جہاں سے ہر شے مل جائے گی۔ پلٹ آیا، کہنے لگا بتا وہ کون سا دروازہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب میرے کہنے پہ پلٹے ہو پھر میری مانو گے تو دروازہ مل جائے گا۔ چور کہنے لگا مان لوں گا اما تیری ہر بات مانوں، اس لیے کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو جھوٹ نہیں بول رہی ہے، تیرے چہرے کی چمک بتا رہی ہے اما تو جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کیونکہ جھوٹوں کے چہرے اتنے حسین نہیں ہوتے، تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اما بتا وہ دروازہ کیسے ملے گا؟ فرمایا جب میری مانو گے تو مل جائے گا۔ کہ اما بتا کیا ماننا ہے تیرا حکم؟ حضرت رابعہ فرمانے لگی یہ لوٹا بھرا ہے نا پانی کا، کہ میں نے اپنے لیے بھرا تھا، تو آج میری مان میں تجھے وضو کراتی ہوں، یہ رات کا پچھلا پہر ہے، تو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت کر، میں تجھے نیت کرواتی، تو پڑھ۔ فرمایا میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے میرے بیٹا، اگر اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے چوری کی جائے ہر شے مل جاتی ہے۔ چور حیران ہوا، عجیب باتیں کرتی، مگر کہا تیرا چہرہ جھوٹوں والا نہیں لگتا، اما آج یوں بھی چوری کرتے ہیں، کرا وضو۔ حضرت رابعہ نے چور کو وضو کرایا، اس نے کہا اب کیا کروں؟ فرمایا 2 رکعت توبہ کی نیت کرو۔ حضرت رابعہ نے زمین پہ اپنی چادر بچھا دی، منہ کرو قبلے کی طرف، منہ کروا دیا، اس کے ہاتھ بندوا دی اللہ کی بارگاہ، رکوع کیا اس نے، پھر جب سجدے میں گیا حضرت رابعہ نے اوپر دیکھا۔ میری ماں و بہنوں بیٹیوں غور سے سننا، کبھی تمہارا کردار یہ تھا، رابعہ نے اوپر دیکھا، عرض کیا رب مصطفیٰ میں تیری کمزور سی بندی ہوں، عاجز بندی ہوں، یہاں تک لانا مجرم کو میرا کام تھا، اب جھکے کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ آدھی رات میں نے مجرم تیرے دروازے پہ جھکا دیا، میرے اللہ اس جھکے کو قبول کرنا تو اب تیرا کام ہے، جو میں کر سکتی تھی میں نے کر دیا، جو تو کر سکتا ہے تو بھی تو کر۔ جب حضرت رابعہ نے یہ بات کی، غیب سے میرے رب کی آواز آئی رابعہ اپنے آنسو صاف کر لے، ہمیں تیری محبت کی قسم، جب تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ یہ اپنا منہ دھو رہا تھا، میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا۔ رابعہ تو نے اس کا چہرہ کیا تھا نا قبلے کی طرف، میں نے دل پھیر کے اپنی طرف کر دیا تھا، اور سن رابعہ خوشخبری، ہمیں تیری محبت کی قسم تیری چوکھٹ پہ آیا، جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان جب کھرے مومن بنتے ہیں اور سچے اللہ کے بلی بنتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے مقام یہ دیتا ہے ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، فرمایا ان کے قدموں میں کوئی بیٹھ جائے چند گھڑیاں بدبخت بھی ہو تو خوش بخت بن کے اٹھتا،
جہنمی بھی ہو تو ہم اسے جنتی کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بخت والے پھر بخت بانٹتے بھی، یہ رحمت والے ہوتے ہیں پھر رحمتیں بانٹتے بھی. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، کبھی تمہارا کردار یہ تھا کہ تمہارے دروازوں پہ آنے والے چور بھی رب کے ولی بنتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ تم اس طرح میک اپ کر کے اور ننگے جسم لے کر بے پردہ بازاروں میں نکلتی ہو کہ ولی بھی دیکھ لے تو گناہگار ہو جاتا. تو یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، ولی صرف نماز پڑھنے سے نہیں بنتی، صرف حج کرنے سے نہیں بنتے، صرف تلاوت قرآن سے نہیں بنتے. امام الانبیاء کے غلاموں، ولی اس وقت تک نہیں بنتا جب تک نیکی کرے نہیں اور جب تک گناہ چھوڑے نہیں. پرہیزگار تب بنتا ہے جب ہر چیز سے پرہیز کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے اسے روک دیا ہے، منع کر دیا. اب آپ دیکھ لیتے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اکثر تو اب نیکی کرتے بھی نہیں ہے نا. اکثریت میجارٹی تو ان کی ہے جنہوں نے نیکی کرنا بھی چھوڑ دی، نیکی کرنا بھی چھوڑ دی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا خود بہت بڑا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ نہ دے خود یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ہماری اکثریت تو نیکیاں ہی چھوڑ چکی نا، نیکی بھی نہیں کرتے. گناہوں سے کیا بچنا تھا انہوں نے تو نیکی بھی نہیں کی. لیکن جو تھوڑے بہت رہ گئے نیکی کرنے والے، ان میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو نیکی کر لیتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے. ادھر نیکی بھی کرتے ہیں ادھر گناہ بھی کرتے رہتے، اسی لیے پھر درجہ ولایت نہیں پاتے، درجہ ولایت پہ نہیں پہنچتے. یہ ضروری ہے کہ گناہ چھوڑ دیا جائے. حضرت امام احمد بن حنبل بیٹھے تھے کہ ایک عورت نے کاتا ہوا سوت اٹھایا ہوا تھا. سوت کاتی تھی نا عورتیں چرخے پہ، اس نے وہ اٹھایا ہوا تھا اور آ کے کہنے لگی حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، شریعت کا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. تو کہنے لگی کہ میرے گھر میں تو اندھیرا رہتا ہے، کبھی کبھی چراغ جلتا ہے، اتنی غربت. تو میرے گھر کے سامنے سے سڑک پر بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، لمبا جلوس تھا پیچھے غلاموں کا. انہوں نے نا فانوس اٹھا رکھے تھے، وہ روشنی کے لیے چراغ، شیشہ ہوتا ہے اس کے اندر چراغ جلاتے، اس کو فانوس کہتے تھے اس دور میں. آج تو بجلی کے ہے نا. تو وہ اٹھا رکھے تھے انہوں نے، لمبا جلوس تھا. میں نے کہا کہ چلو اس روشنی سے میں بھی فائدہ اٹھا لیتی ہوں. اندر سے میں نے چرخہ اٹھایا، اپنا چراغ بجھا دیا میں نے، اور اس روشنی میں نے سوت کاتا ہے. اب میں نے کاٹ تو لیا سوت، مگر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ روشنی میری تو نہیں تھی. وہ عورت پوچھنے لگی امام صاحب مجھے مسئلہ بتائیے کہ یہ سوت میرے لیے جائز ہے یا ناجائز. امام احمد بن حنبل کانپ گئے، بہت بڑے امام تھے، کانپ گئے. فرمایا میری بیٹی مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا تو کس گھرانے کی عورت، کس گھرانے کی عورت. وہ عورت کہنے لگی حضرت میں بشر حافی کی بہن ہوں. یہ بہت بڑے ولی گزرے حضرت بشر حافی، میں بشر حافی کی بہن ہوں. حضرت امام احمد رونے لگ گئے. فرمایا اگر کوئی اور عورت ہوتی تو میں اجازت دے دیتا، مگر بشر حافی اس درجے کا ولی ہے کہ اس کی بہن کے لیے یہ سوت ناجائز ہے. آپ یہ تصور کریں کہ ان کے اندر خدا کا خوف کتنا تھا. سوت بھی اپنا ہے، چرخہ بھی اپنا ہے، صرف کاتا اس روشنی میں ہے جو جلوس کے فانوس لے کر جا رہے تھے، مگر اللہ سے ڈر رہی ہے. ہم تو دوسروں کا کاتا ہوا سوت اٹھا لیتے ہیں، دوسروں کے بستر چوری کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جرموں سے ہم نہیں ڈرتے.
یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی کہ اتنے پر بھی ڈر لگ رہا ہے یہ میرے لیے کہیں حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو، اور ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب اور جواب دینا پڑے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جو اللہ کے خوف میں یوں گناہ چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں عورتیں، اللہ رب العزت انہی کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیتے اور بڑے اونچے رتبے اور درجے انہیں عطا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اورنگزیب بادشاہ تھا نا، اب یہ ہسٹوریکل فیکٹس دے رہا ہوں آپ کو، تاریخ کی سچائیاں۔ جب ان سے پہلے کا حکمران فوت ہو گیا، بعد میں اورنگزیب عالمگیر حکمران بنا، لیکن بنا کیسے یہ سوچیں۔ اس کا دوسرا بھائی تھا دارا شکو، دارا شکو اس کا بھائی تھا اورنگزیب کا۔ جب بادشاہ فوت ہو گیا نا، اب دونوں کی طلب تھی کہ ہمیں حکومت مل جائے، مگر نیت الگ الگ تھی۔ طلب حکومت کی تھی، مجھے تخت مل جائے، دونوں چاہتے تھے، مگر انٹینشن اور نیت الگ تھی۔ دارا شکو چاہتا تھا مجھے حکومت مل جائے، میں عیاشی کروں۔ اورنگزیب بیٹھتا تھا فقیروں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس کی طلب تھی میرا رب مجھے تخت دے، میں محمد عربی کی شریعت کی خدمت کروں۔ چاہتے دونوں تخت تھے، نیت الگ الگ تھی۔ امام الانبیاء کے غلام، ایک اللہ کا ولی رہتا تھا فقیر جھگی میں، تو دارا شکو اس کے پاس گیا کہ فقیر سے جا کے دعا کروائے کہ مجھے تخت مل جائے، کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ جب دارا شکو وہاں پہنچا نا، تو فقیر بیٹھا تھا اپنی گدڑی پہ، اپنے اس پھٹے ہوئے مسلح پہ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم، ان کا وعلیکم السلام۔ تو وہ فقیر اٹھ کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، اللہ کا ولی۔ تو دارا شکو کو فرمایا میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو میری جگہ۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اب نے فرمایا تم میرے مہمان ہو، آؤ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ 3 بار فرمایا میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ فرمایا چلو پھر سامنے بیٹھتا۔ فقیر پھر اسی گدڑی پہ بیٹھ گیا۔ فرمایا اب بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضرت مجھے ہندوستان کی حکومت دے دیں، مجھے ہندوستان کا تخت عطا کر دیں، سنا ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ فقیر رہتا جھگی میں ہے، بانٹتا تخت۔ اسی لیے کلندر لاہوری، کلندر سیال کوٹی، علامہ اقبال کہتا کہ اے مدینے والے تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے، جب اٹھتے ہیں تو دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والے جب اٹھتے ہیں تو دامان سریا تھام لیتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت مجھے ہندوستان کا تخت چاہیے، آپ کے قدموں میں اس لیے آیا ہوں۔ فقیر ہنس پڑا، فرمایا میں نے 3 بار تجھے دیا تھا، تو نے خود نہیں دیا۔ اب اسے سمجھ آئی، اب سمجھ آئی۔ دنیا دار تھا نا، فقیروں کی بولی نہ سمجھ سکا، کیونکہ اٹھنا دنیا داروں کے ساتھ، اور نیت میں خباثت تھی کہ عیاشی کروں گا، دنیا کماؤں گا، زندگی کی عیش ہوگی اگر میں بادشاہ بن گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، فقیر نے کہا اب موقع چلا گیا، میں نے 3 بار تجھے تخت دیا تھا، تو نے نہیں دیا۔ یہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اورنگزیب آ گیا۔ اورنگزیب فقیر کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ فقیر اٹھ کھڑا ہوا اپنی گدڑی سے، کہا آؤ رنگزیب میری جگہ پہ بیٹھ۔ ابھی اپنی بات نہیں کی اورنگزیب نے، میں آیا کیوں؟ فرمایا میرے بیٹا میری جگہ پہ بیٹھو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہا تھا فقیروں کے ساتھ۔ پتہ ہے اورنگزیب نے کیا عرض کیا؟ کہنے لگا حضور میں اس لائق تو نہیں وہاں بیٹھا، آپ حکم دیتے ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ فقیر فرمانے لگا میں حکم دیتا ہوں بیٹھ جاؤ۔ فقیر سامنے بیٹھ گیا، اورنگزیب فقیر کے مسلح پہ
کہا اب بیٹا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا حضور ایک طلب ہے زندگی میں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے ہندوستان کی حکومت دے دے تو میں محمد عربی کی شریعت کے جھنڈے بلند کر جاؤں گا۔ خدا وقت دے، میں بادشاہ بن کے نہیں، محمد عربی کا گدا بن کے زندگی گزاروں گا، مجھے حکومت مل جائے، تخت مل جائے ہندوستان کا۔ فقیر ہنس پڑا، فرمایا بیٹا وہ تو ہم نے دے ہی دیا تجھے، وہ تو ہم دے چکے ہیں۔ رونے لگ گیا اورنگزیب، کہنے لگا حضور صرف تخت دیتے ہیں، تاج نہیں دیں گے؟ یہ اور سے سننا، صرف تخت دیا ہے، تاج بھی تو عطا کرے نا۔ کیا تخت پر تاج کے بغیر بادشاہ بیٹھتے ہیں؟ اب سننا غور سے۔ فقیر ہنس پڑا، کہا اورنگزیب میں جو دے سکتا تھا میں نے دے دیا، تخت دینا میرے ہاتھ میں تھا، تاج وہ دے گا جو تیرے گھر میں نوکر بن کے بابا تجھے روزانہ وضو کراتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیری درگاہ کے گوشے میں دب کر بیٹھنے والا، جب اٹھتے ہیں تو دامانے سوریا تھام لیتے ہیں۔ کہاں تخت میں دیتا ہوں، تاج وہ دیتا ہے جو تیرے گھر میں نوکر بن کے رہ رہا ہے، وہ بابا جو تجھے وضو کراتا ہے تاج وہ دیتا ہے۔ چیخ نکلی، ہائے افسوس وہ رب کا ولی ہے، میں نے اسے نوکر بنا کے رکھا۔ گیا، اب کیسے عرض کروں؟ سمجھدار بندہ تھا نا، پتہ کیا کیا؟ وہ جب بزرگ وضو کرانے آئے نا، جیسے روز کرواتے تھے، بادشاہ وضو سے پہلے نا اپنی پگڑی اتار کے رکھتا تھا، سر کی پگڑی اتار کے رکھ دیتے، پھر وضو کرواتے تھے وہ بزرگ۔ تو جب وضو کر چکا اورنگزیب، اللہ اکبر، وضو کرنے کے بعد نا اپنی داڑھی کو نا پانی یوں صاف کرنے لگا، قطرے صاف کرنے لگا، اور بازوؤں کے نا یوں قطرے پانی صاف کرنے لگا اورنگزیب، اور کہنے لگا بابا جی اگر ناراض نہ ہو تو میں ذرا پانی صاف کر لوں، آپ پگڑی سر پہ باندھ دیتے، ناراض نہ ہو تو میں ذرا پانی صاف کر لوں، آپ پگڑی میرے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی ہنس پڑا، فرمایا افسوس یار نے میرا راز نہیں رکھا۔ فرمایا اورنگزیب سر نیچے جھکاؤ، فقیر نے سر پہ پگڑی رکھی اور آواز دی، فرمایا بیٹا تجھے انڈیا کا، ہندوستان کا تخت بھی مبارک ہو، تاج بھی مبارک ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ امام الانبیاء کے غلاموں جو تخت پہ آیا تھا اور اللہ کے ولی کی عطا سے آیا تھا، اس نے پھر 500 چوٹی کے شریعت کے عالم اکٹھے کیے اپنے دربار میں، جو خود پہنتا انہیں پہناتا، جو خود کھاتا انہیں کھلاتا، جہاں خود رہتا انہی محلات میں ان عالموں کو رکھا۔ تو ان عالموں نے 500 عالموں نے فتاوی عالمگیری لکھ دیا، جس میں 18,000 سے زیادہ مسائل شریعت کے بیان ہوئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج کسی عالم کی لائبریری فتاوی عالمگیری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی کہ حضور کی شریعت کی اتنی بڑی خدمت کر گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ محلوں میں رہتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے اللہ والے پجاروں میں بیٹھے ہو تو اللہ والے، لینڈ کروزر میں آئے تو اللہ والے، یا بڑے بڑے جبے اور قبے میں ہو تو اللہ والے۔ نہیں، محمد عربی کے غلام امام الانبیاء کے غلام ہو، تمہیں پھٹے کپڑوں بھی ملیں گے، تمہیں ٹوٹے ہوئے مسلوں پہ بھی ملیں گے، کیونکہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ یہ ہم نے زیارت کی اسی دور میں، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، آپ نے نا کرتا اور نیچے تہمت نیلے رنگ کی باندھی ہوئی تھی، تو مشائخ اور علماء کی ملاقات تھی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، تو مریدوں نے عرض کیا حضرت بڑے بڑے جنرل وہاں بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے وزیر اور افسر بیٹھے ہوں گے، اور آپ اس سادہ سے کرتے میں اور اس دھوتی میں جا رہے ہیں صدر سے ملنے اور جنرل سے ملنے۔ اللہ کا فقیر جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا چپ کر جا،
جس لباس میں قمر الدین مسجد میں خدا کو ملنے جا سکتا ہے، ضیاء کو ملنے کیوں نہیں جا سکتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اقبال نے انہی کے بارے میں کہا ہے، ایسی شخصیتوں کے بارے میں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو جنہیں محمد عربی کی گدائی نصیب ہو جائے، جنہیں مسلوں کی لذت نصیب ہو جائے، جنہیں حضور کی شریعت پہ چلنے کا ڈھنگ نصیب ہو جائے، جن کے اندر سے باہر تک محمد عربی کے دین کا رنگ چڑھ جائے، جو نیکی کرنے والے اور گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، امام الانبیاء کے غلاموں، میرا رب انہیں یہ رتبے اور درجے عطا کرتا۔ تو ہم نے اس تقریر سے کیا سیکھا کہ ہم نیکی کریں گے اور گناہ چھوڑیں گے، ہم اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پر غریب نواز چلے تھے، جس راستے پر پیر سیدنا میر علی شاہ چلے تھے، جس راستے پر غوث جیلاں چلے تھے، جس راستے پر اللہ کا ہر ولی چلا ہے، ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے اور اپنی زندگی کا رخ اور کانٹا بدل دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے کہ کس طرح کھلی آنکھوں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی رحمتیں زندگی میں اتر رہی ہیں اور گھر گھر برکتوں کا نور پھیلے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بیٹیوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی۔ قبرستان میں کوئی سب بوڑھے تو نہیں لیٹے ہیں، وہاں دیکھو بچے بھی ابھی کلیاں صرف کلی تھیں، کھل کے پھول بھی نہیں بنی کہ خاک میں مل گئیں۔ کتنے جوان جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکے کہ جوانی مٹی اور خاک میں مل گئی۔ غوث اعظم فرمایا کرتے تھے منبر پہ، فرمایا کرتے تھے قبرستانوں میں جاؤ غافل لوگوں اور ٹوٹی ہوئی قبروں کی طرف دیکھو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی برباد ہو گئی۔ 4 دن کی زندگی ہے۔ حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنی قبر سنوار لی، اپنی قیامت سنوار لی، اپنی آخرت سنوار لی، اور حضور کی شریعت پر عمل کرنے سے یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے، وہ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ میں بہت زیادہ ممنون اپنے عزیز بھائی حضرت علامہ محمد بابر عطاری صاحب کا اور آپ تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے سرپرستی کی، مل کے ایک گاؤں میں اتنا حسین پروگرام آپ نے قائم کیا اور ہم سب مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے پیاروں کی باتیں سنا دی۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں اب تک جاگ رہی ہیں، جو بزرگ دور سے آئے، یہ میرے رجب علی بھائی صاحب کسی اور گاؤں سے آئے بیٹھے ہیں، کئی ساتھی ساتھ لے کے آئے، دور دراز سے بھی کئی ساتھی آئے۔ اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا کرے اور ہم سب کو حضور کی شریعت پہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔